دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ باب ما جاء ان الاضحیۃ بعد صلاۃ العیدین، اس بات کا بیان کہ قربانی کرنے کا حکم نماز عید کے بعد ہے، یعنی قربانی جو کرنی ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی۔ حدیث نمبر 448، عن البراء رضی اللہ عنہ قال، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر فقال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطاب کیا تو فرمایا، خطبنا خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن تو فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو شاة لحم اجله لاهله ليس من النسك في شيء رواه البخاری ومسلم۔ بے شک سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اس دن میں کرتے ہیں، یعنی جس چیز سے ہم ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم واپس ہوتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت پر، ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے ذبح کر ڈالا اس سے پہلے کہ ہم نماز پڑھتے، یعنی عید کی نماز ہونے سے پہلے ذبح کر ڈالا، تو وہ قربانی نہیں بلکہ بس گوشت حاصل کرنے کے لیے ذبح کی گئی بکری ہے، جو شخص نے جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے جلدی ذبح کر ڈالی ہے، اس میں قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 449، عن جندب بن عبد الله قال شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته وسلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قربانی کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا، تو آپ جیسے ہی اپنی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو اچانک آپ کی نگاہ قربانی کے گوشت پر پڑتی ہے جو کہ آپ کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ذبح کر دیے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس شخص نے ذبح کر ڈالا اس سے پہلے کہ وہ نماز عید پڑھتا، یا یہ کہ ہم نماز عید پڑھتے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، یعنی وہ قربانی نہیں مانی جائے گی جو نماز عید سے پہلے کر دی گئی ہو۔ ان دونوں حدیثوں میں جو حکم ہے کہ نماز عید سے پہلے کی گئی قربانی نہیں مانی جائے گی، یہ حکم شہر کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو لوگ گاؤں میں یا دیہات میں رہتے ہوں اور وہاں پر عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے اور وہ گاؤں وغیرہ ہے تو۔ باب ما جاء في فضل العشر الاول من ذی الحجۃ، ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کا بیان۔ ذی الحجہ وہی مہینہ ہوتا ہے جس میں کہ قربانی کی جاتی ہے، بقرعید منائی جاتی ہے اور حج ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 450، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب
أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیک عمل جتنا زیادہ محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں نیک عمل کی فضیلت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، نیک عمل کرنا ان 10 دنوں کے اندر، اور یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو حج کے خاص ایام ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 451 عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن داخل ہو جائیں، یعنی ذی الحجہ شروع ہو جائے تو 10 اور تم میں سے کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو اپنے بال نہیں کاٹنا چاہیے اور اپنے ناخن نہیں تراشنا چاہیے، مطلب 10 دن تک، 10ویں دن قربانی کے بعد میں بال بھی کاٹے اور ناخن بھی تراشے۔